السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہیں؟ اللہ کرم میں سب ٹھیک چل رہا ہے، کرم میں اللہ کا۔ جی حضرت، آج جو ہے پرنام آ گئے ہیں، یہ الیکشن ہو گئے ہیں ادھر جو ہے بی جے پی اور یہ گٹھ بندھن اس وقت جو ہے، تو کیا ہے حضرت، کیا کچھ آثارات کیا لگ رہے ہیں حضرت؟ یہ جو حکومت کس کی آنے کا معاملہ نظر آ رہا ہے، کیا بہتر ہے، کیا ہے حضرت؟ اس پہ کچھ غور فرمائیے تو صحیح۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نماز سے اور ذکر سے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ یہ کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے۔ تو حالات آثار تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہیں۔ بد اخلاقی بہت ہے، زنا کاری بہت ہے، سود خوری بہت ہے، شراب خوری بہت ہے، جوا سٹا بہت ہے، حرام خوری بہت ہے۔ تو مسلمانوں کے حالات بہت خطرناک ہے اس وقت۔ یہاں تک کہ اب پیسے کے لین دین کے معاملے میں مسلمان کے حالات بہت خراب ہیں۔ جس کو دے دو تو دینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اگر آپ نے 50,000 دے دیے تو وہ مشکل ہے کہ 100 میں سے 2 لوگ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ 100 میں سے 2 یا 5 مان لو، 5 مان لو، 5 95 تو مشکل سے ہی دیں گے، وہ تو دیں گے ہی نہیں، یا تو بھلا دیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی لائف کو ٹائٹ کر دوں گا، یعنی زندگی کو، معیشت کو تنگ کر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ تو اب دیکھ لو آپ 95% لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، 5% پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ جھانسی میں نے ایک بار مسجد میں تقریر کی تھی، قریشی منڈی کی مسجد میں۔ میں کیا بتاؤ یہ مسجد تعمیر کس کے لیے کی جاتی ہے دوبارہ؟ تو کہہ رہے نمازیوں کے لیے۔ میں نے کیا نہیں، بے نمازیوں کے لیے۔ تو ایک چونک کیا ہے، ایک دو چونکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات میں نے الہ آباد میں کی تھی، شاید الہ آباد میں بھی۔ میں کیا بتاؤ یہ دوسری بار مسجد تعمیر جو کی جاتی ہے چھوٹی سے بڑی، کس کے لیے؟ کہتے ہیں نمازیوں کے لیے۔ میں کہ نمازیوں کے لیے نہیں، بے نمازیوں کے لیے۔ جھانسی میں جب میں نے منڈی میں تقریر کی تو وہ بھی چونکا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ذرا چونک پڑا گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ سمجھ میں تو آتی نہیں جلدی بات کے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں بے نمازیوں کے لیے ہم دوبارہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں یا تیسری بار کر رہے ہیں۔ میں کہ اچھا بتاؤ پانچوں ٹائم کی نماز کے لیے تو وہی پہلی مسجد کافی تھی۔ میں نے کہ دوسری اور تیسری بار جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی پانچوں ٹائم کی نماز کے لیے تو وہی مسجد قیامت تک کے لیے کافی ہے جو پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ اب دوسری بار توڑوا کے بنا رہے ہیں، پھر تیسری بار بنوا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بے نمازیوں کے لیے بنوا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ ارے مطلب تیسری بار دوسری بار جو مسجدیں بنوا رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا، جمعے میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں نمازیں پڑھنے تو ان کے لیے بنواؤ، پانچوں ٹائم کے لیے پڑھنے والوں کے لیے وہی کافی ہے پہلے کی جو بنی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات اب آپ؟ جیسے رام نگر کی جو جامع مسجد بنی ہے وہ بے نمازیوں کے لیے بنی ہے کہ نمازیوں کے لیے بنی ہے؟ ارے نمازیوں کے لیے تو رام نگر کی پہلی مسجد ہی کافی تھی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے تو بنا لو تم، بڑی بڑی مسجدیں توڑوا کے حلال پیسوں کی جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں ان کو تو تم شہید کروا رہا جس میں سکون ملتا تھا، اور نئے نئے پیسوں کی جس کا کوئی پیسوں کا ہی بھروسہ نہیں ہے ان پیسوں کی مسجدیں بنوا رہا بڑی بڑی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ بالکل۔ جب یہ حالات ہوں گے، اب میں بتاؤں آپ کو، اس زمانے کے شان ہندوستان ہے حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب۔ آپ اچھائیاں نہیں دیکھتے، ہمارے مسلمان لوگ اچھائیاں نہیں دیکھتے ان کی اچھائیاں تو دیکھو نا، ان کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کون سا ظلم کیا مسلمانوں کو انہوں نے؟ ایسے تو پھر یزید نے بھی کرائے تھے ظلم، تو بہت زیادہ ظلم کرائے تھے اس نے، تو اہل بیت اطہار کے اوپر کتنے ظلم کرائے تھے، کرائے کہ نہیں کرائے؟ تو ایسے تو ظلم نہیں کرائے نا انہوں نے۔ ارے یزید کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 10% بھی نہیں، 5% بھی نہیں۔ کبھی کبھی سخت الفاظ بولتے ہیں تو وہ دیکھو ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ سیاست کے معاملے ہوتے ہیں، وہ راجنیتی کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے کچھ باتیں ایسی بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں تو ان کو کہتا ہوں شان ہندوستان بھی ہے، فخر ہندوستان بھی ہے، اور حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب
नब्बर अल्लाह वजह बादल हिदायत, अगर वो आ जाए दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए तो भी अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। जी कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। अब जो प्रधानमंत्री से क्यों डर रहा हो, बीजेपी से क्यों डर रहा हो? जी आज मुसलमान डर रहा है ना, बीजेपी से क्यों डर रहा है? अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। फरमाता है कुरान में वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फरमाता है न मरो तुम मगर मुसलमान होकर मरो। ये नहीं फरमाया कि देवबंदी होके मरो, बरेलवी होके मरो, अहले हदीस होके मरो, अत्तारी होके मरो, शाकिरी होके मरो। अल्लाह ने फरमाया न मरो मगर मुसलमान होके। फिर आगे फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाता सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो और आपस में तफर्रुक मत करो। ये अल्लाह ने फरमाया। तो मैं जैसे मुसलमान घबराते हैं बीजेपी ना जाए, मैंने क्या अरे इनसे क्यों घबरा रहा है मुसलमान, बीजेपी वाले से क्यों घबरा रहा है? क्या वो इंसान नहीं है? अरे वो भी तो इंसान है। अगर मैं बीजेपी वालों की अच्छाइयाँ बताऊंगा तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। इनके अंदर इतनी अच्छाइयाँ भी हैं बीजेपी वालों में जो इन्होंने काम किए हैं मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान तो एक साइड रख देते ना वो काम को, बस थोड़ा कुछ इनके खिलाफ बोल दिया तो वो उसको पकड़ लेते हैं। ये बोल रहा है साहब। राजस्थान में जब एक देवबंदी का इंतकाल हुआ था तो वहाँ के कट्टर बरेलियों ने उसकी खबर को 2 घंटे बाद उखाड़ के फेंक दिया था। अरे उनके बेटे का नंबर भी है मेरे पास, वो फोन बात होती थी मेरी, तो वो खांजीपीर में रहते हैं। तो वो 2 घंटे बाद बताया कि साहब एम्बुलेंस में लाश को रख के घर पे दे आया। अब अंदाजा लगाओ उसके कलेजे का क्या आलम हुआ होगा उसके घर वालों के। अच्छा बताओ कलेजे फट रहे होंगे नहीं फट रहे होंगे कि यार ये हमारे अब्बा की लाश दफन हो गई थी और घर वाले भी वो, अब दोबारा से जब लाश आई तो डबल मौत हो गई वो तो उनके घर वालों के लिए हो गई। बहुत बहुत बड़ी बात। ये उदयपुर की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा 10-12 साल पुरानी बात होगी, बस ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 10 या 12 साल कम बेश। तो ये पूरे इंटरनेशनल पैमाने पे ऑल वर्ल्ड में बात गई थी। तो जब ये बात उस जमाने में मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, वो कौन थी मोहतरमा, क्या नाम है उनका, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे ने देवबंदियों के लिए 2.5 बीघा जमीन वो की थी वहाँ पर, उसको दिया था 2.5 बीघा जमीन देवबंद वालों के लिए कि आप लोग यहाँ पर अपने मुर्दे दफना सकते हैं। अच्छा, तो वो भी तो बीजेपी की थी प्रधानमंत्री, बताइए आप। जी मुझे बताया ना, उनके लड़के ने बताया कि साहब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जो राजस्थान की थी उस वक्त, उन्होंने फिर 2.5 बीघा जमीन देवबंद वालों को दे दी कि आप लोग यहाँ मुर्दे दफना सकते हैं। कितना बड़ा काम किया बताओ, 2.5 बीघा जमीन कम थोड़ी होती है। जी तो अब वहाँ देवबंद वाले आटे में नमक है बेचारे, थोड़े बहुत हो गए अभी अत्तारी लोग हैं, ये भी तो वही है देवबंद वाले। अरे ये अत्तारी दावत इस्लामी वाले भी तो वही तर्ज पे हैं जैसे तबलीग जमात में काम करते थे पहले, उसी के नकल ये कर रहे हैं दावत इस्लामी वाले बस। जी अरे ये भी वही के वही हैं। तो ये तो सिर्फ हालात का लेवल लगा रखा है, वरना अंदर से वही है, पूरा टोटल मामला इनका वही है देवबंद वाला। ये तो धोखा देने के लिए बरेलियों को इन्होंने हालात का नाम रट रखा है। बस हालात का नाम लेते रहो, चंदा लो, ज़कात लो, सत्ते लो और आगे बढ़ते रहो बस। एक से छात्र बैठे हैं इसकी जमात में, एक से छात्र बैठे। अब खांजीपीर उदयपुर में भी इन्होंने मरकज बना लिया है दाऊद इस्लामी वालों ने उदयपुर में। तो उदयपुर के लोग भी अब लूज सुन्नी हो गए, यानी कट्टर सुन्नी नहीं रहे, वो ढीले पोले हो गए, सलाकुल्ली टाइप हो गए वहाँ के लोग। ये दाऊद इस्लामी वालों ने कर डाला उनको। तो अब मैं बताऊं, अगर फखरे हिंदुस्तान में कहता हूं अगर हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, तो क्या बुरी बात है साहब? क्या कोई बुरी बात है साहब? मैं अल्लामा कहता हूँ तो अल्लामा तो हजरत हम अल्लामा इकबाल को भी कहते हैं, तो उनके भी तो दाढ़ी नहीं थी, उनको भी तो आज बड़े बड़े आलिम अल्लामा कहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा ही तो कहते हैं उनको। तो उनको अल्लामा आलिम दीन के हिसाब से नहीं कहते, उनको अल्लामा कहते हैं दुनिया शायरी के हिसाब से अल्लामा थे वो जी। यानी हजरत अल्लामा इकबाल को आपने भी सुना होगा, बड़े बड़े आलिम सुन्नी देवबंदी दोनों अल्लामा कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। वो भी तो उनके तो दाढ़ी भी नहीं थी, तो उनको क्या अल्लामा कहते हैं? मैंने अगर कहा हजरत प्रधानमंत्री अल्लामा कहा, मैंने प्रधानमंत्री साहब, हजरत अल्लामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इसमें क्या बुला होंगे? लोग कहेंगे साहब अल्लामा भी कह रहे हैं हजरत। अरे तुम मर्दूदों बस यही बातें पकड़ते रहते हो, तो इनके अंदर दिमाग कम है। हमारे अंदर मुसलमानों की अकलें टाइट हो गई हैं, दिमाग बिल्कुल तंग हो चुके हैं।
وہ تو بس ذرا ذرا سی بات. ارے علامہ کہا ان کو، حضرت کہا. ارے میں علامہ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ پوری دنیا میں گئے ہیں، دنیا کے کافی ملکوں میں گئے ہیں، تو وہ معلومات ان کو ہے دنیا کی، اس کے حساب سے وہ علامہ ہے دنیاوی معلومات کے حساب سے. حضرت پردھان منتری علامہ نریندر مودی صاحب نبر اللہ وجہ بادل ہدایت، تو اگر وہ تیسری بار اللہ ان کو پردھان منتری بنا دے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے، کہہ دیجئے تؤتی الملک من تشاء، اللہ تمام ملکوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو اللہ چاہے ملک دے. وتنزع الملک من تشاء، جس سے اللہ چاہے ملک کو واپس لے لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو اللہ چاہے ذلت عطا فرمائے. پھر فرما دیا دیکھا خیر، اللہ کے دست قدرت میں بھلائی، اللہ کے دست. اب مجھے یاد آ گئی حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب نبر اللہ وجہ بادل ہدایت کی ایک بہت اچھی بات یاد آئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب یہ فرسٹ بار پردھان منتری بنے تھے، آج بھی گوگل سے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہو، گوگل سے نکل جائے گی وہ بات. جب یہ کٹک اڑیسہ میں گئے تھے تو وہاں اذان ہو رہی تھی جہاں پر حضرت کا پروگرام ہو تھا، تو حضرت نے اپنا پروگرام بھاشن روک دیا، مائک کو ایک سائڈ کر دیا، پوری اذان تک، پوری اذان سنی. جی سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی 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 جی. وہ تو بہتر ہی رہا کہ کہیں بریلوی مسجد نہیں ہوگی وہ پاس میں، اگر ہو سکتا ہے دیوبند والوں کی ہوگی، بریلوی نہیں ہوگی. اگر بریلوی ہوتی وہ مسجد تو جیسے پہلے اذان ہوئی، حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے اپنا بھاشن روکا، مائک کو سائڈ کیا، اور بریلوی مسجد ہوتی تو 10 منٹ بعد صلاۃ ہونے لگ جاتی. پھر جی 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 سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی جی جی. تو وہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی جب آواز آتی 10 منٹ بعد، تو پردھان منتری صاحب بھی کہتے صاحب یہ کیا ہے یار ان کے یہاں. وہ کتنی بڑی بے عزتی اپن لوگوں کی ہوتی ہے. وہ پوچھتے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے جنتا بھی بھڑک جاتی. صاحب آپ تو بھاشن کیجیے، یہ تو ابھی 10 منٹ پہلے تو انہوں نے اذان دیا بھی، تو پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا صاحب ہم لوگ. جی 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 جی. مجھے وہی خیال آتا ہے کہ اچھا رہا کہ کوئی ایک ہی اذان ہوئی، آس پاس دوسری نہیں ہوئی، یا صلاۃ نہیں پڑی، نہیں تو پھر مشکل ہو جاتا، ہم لوگوں کو جواب نہیں دے پاتے. جی جی جی. اب یہ بتائیے، انہوں نے اذان بھی مائک سے، صلاۃ بھی مائک سے. یار اذان مائک سے ہونا چاہیے، وہ اس کی گورنمنٹ نے بھی اجازت دی. اب تم صلاۃ بھی مائک سے پڑھ رہا ہو، سلام بھی مائک سے پڑھ رہا ہو، یعنی تم خود یہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کروانا چاہتے ہو کہ یعنی اب اتنا تمہیں فیسلٹی دی جا رہی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ مائک سے ہی سلام پڑھ رہے ہیں، مائک سے ہی صلاۃ پڑھ رہے ہیں. ارے کیا بغیر مائک کے صلاۃ نہیں پڑھ سکتے؟ چلو ہم منع نہیں کر رہے، تمہیں صلاۃ پڑھنا پڑھ لو، بغیر مائک کے پڑھ لو. جب اذان تو ہو گئی یار، مائک سے اذان تو ہو گئی ہے نا، مین چیز تو اذان ہے نا، وہ تو ہے نماز کے لیے، تو وہی ہے اذان ہے. اب پھر سلام بھی مائک سے. ارے بھائی سلام پڑھنا کوئی منع نہیں کر رہا، بنا مائک کے سلام پڑھ لے یار، کیوں مائک سے پڑھ رہا ہے؟ ہندو بھائی بہت سے ایسے ہیں جو شرافت میں بیچارے کچھ بول نہیں رہے، ان کی نیند میں فرق پڑتا ہے صاحب، وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن وہ بیچارے شرافت کے بیچارے ہندو بھائی خاموش کیا کریں. اب یہ مسلمان اس طرح کے کام کریں گے تو پھر خود گورنمنٹ پابندی لگا دے گی کہ بھائی آپ کو یہ مائک سے اذان پڑھنی اجازت دی گئی ہے، سلام کیوں پڑھ رہے ہیں آپ مائک سے؟ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ایک دن کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ سلام کیا چیز ہے، یہ صاحب ہم پڑھتے ہیں تو کیا یہ آپ بغیر مائک کے نہیں پڑھ سکتے؟ صاحب پڑھ سکتے ہیں تو آپ بغیر مائک کے پڑھیے. جی جی جی. اور یہ صلاۃ کیا ہے اذان کے بعد کہ صاحب یہ ضروری تو نہیں ہے، ضروری نہیں تو اذان ضروری ہے، آپ وہ اذان دو، یہ صلاۃ کو آپ بغیر مائک کے پڑھیے، آپ کو پڑھنا ہے تو. ارے جہاں پر بازاروں کے پاس 20 10 مسجدیں ہیں تو وہاں پر بڑا دھندے پانی والوں کو، ہندو بھائیوں پہ بڑا فرق پڑتا ہے ان کے دماغوں کے اوپر. مائک کی ہوا بہت تیز ہوتی ہے نا جب جاتی ہے، تو یار ابھی اذان سنی تھی، اب یہ صلاۃ ہو رہی ہے، پھر سلام ہو رہا ہے. چلو سلام تو فجر بعد ہوتا ہے عام طور سے، لیکن صلاۃ تو یہ لوگ 5 ٹائم دے لگے ہیں نا بریلوی حضرات. جی 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 جی. ہاں نہ تو صلاۃ، دیکھو میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں البرٹ کے بریلویوں کو، میرے سامنے آ جائے کوئی بریلوی، اس سے نمبر پیسہ لے، میرا نمبر لے 88 152 53 598 اور نمبر لے کے آئے بات کرنے میں سے صحابہ کرام سے ثابت کر دے کہ کیا صحابہ کرام نے صلاۃ پڑھی ہے اس طرح سے اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے کیا صلاۃ پڑھی ہے. اگر ثابت کر جائے میرے سامنے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے مجھ سے لے کے جائے، ثابت کر دے 2 لاکھ روپے لے جائے. میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا. بیٹھ جائے بھوپال میں، نہیں تو وہاں بیٹھ جائے رائے سین میں، پیر فتح اللہ صاحب کی درگاہ، ادو خواجہ کہیں اجمیری کے بھانجے ہیں تو خواجہ کہیں اجمیری کے رائے سین میں وہاں مزار ہے، وہاں آ جائے، وہ مجھ سے میرے سامنے ثابت کر دے. لیا اپنے مولویوں کو لیا، اندور سے لیا، اجین سے لیا، رتلام سے لیا، وہ ثابت کر کے جائے 2 لاکھ روپے لے کے جائے.
صحابہ کرام سے ثابت کرے کہ صحابہ کرام نے اذان کے بعد صلاۃ پڑھی ہو اور پھر تکبیر سے پہلے صلاۃ پڑھی ہو. اب یہ کہتے ہیں منع کہاں لکھا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں منع نہیں لکھا، تو ایسا کرو کہ جب تکبیر ہو جائے مؤذن تکبیر پڑھ دے تو تھوڑی دیر ایک دم کوئی آدمی بول جائے مقتدی میں سے چلا کے ذرا بلند آواز میں، جیسی تکبیر ہو امام نیت باندھنے والا ایک دم امام صاحب ایک دم کہے گا تو سب لوگ چونک جائیں گے امام صاحب. لوگ کہیں گے کیا ہو رہا بھائی کہ امام صاحب آپ بھی تو صلاۃ السلام پڑھیے، آپ بھی صلاۃ السلام پڑھ کے نیت باندھیے. جب مؤذن نے صلاۃ السلام پڑھ کے تکبیر پڑھی ہے تو آپ تو امام ہو، آپ کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ یوں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ 4 بار پڑھیں جیسے مؤذن نے پڑھا تھا تکبیر سے پہلے، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ کہہ کے آپ نیت باندھیں ہر روز. اب سمجھ میں آئی یہ لو، پھر تو ہنگامہ ہو جائے گا. ارے یار تم کہاں سے آئے میں صحیح تو بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ کہیں منع لکھا ہو تو بتاؤ. جب میں کہہ رہا ہوں کہیں منع لکھا ہے؟ ارے یار تم تو عجیب آدمی کیا، تم لوگ جب اذان سے تکبیر سے پہلے صلاۃ پڑھوا رہا ہو تو یہ بھی تو پڑھواؤ نا، نماز سے پہلے بھی صلاۃ پڑھے ماں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی 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 کہ یہ بھی منع بتاؤ مجھے، جو میں کہہ رہا ہوں کہیں منع لکھا ہو تو وہ بتاؤ. جیسے تم کہتے ہو منع کہاں لکھا ہے، جو میں نے کہا یہ کہیں منع لکھا تو بتاؤ. اگر تم کہتے ہو اذان قبر کے بعد اذان دفن کے بعد دی جاتی ہے تو چلو منع نہیں لکھا، تو میرے کہنے سے ایک اذان تم پہلے دو، دفن ہونے سے پہلے دو تاکہ قبر میں شیطان کے آنے کا موقع ہی نہیں ملے. تم اسی مقصد سے اذان دیتے ہو کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے. تو چلو تمہارا عقیدہ ہو گیا تو ہمارا تو نہیں ہے، لیکن تمہارا وہ عقیدہ ہے تو ہم اس کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے تو تم دفن ہونے سے پہلے ہی دے دو نا. ایک تم اذان تمہارے ساتھ سے دے دو، دفن ہونے کے بعد دے دو، ایک پہلے دے دو. ہم تو پہلے اس لیے بتا رہے ہیں تمہیں زیادہ فائدہ ہے کہ قبر میں شیطان آئے گا ہی نہیں. ارے صاحب اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا قرآن میں. اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا ونزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن کو نازل کیا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا. اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں دین اسلام سے. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا، صحابہ کرام نے سب کچھ سمجھا دیا، تابعین نے تابعین نے اولیاء کاملین نے پھیلا دیا، اہل بیت اطہار نے علم پھیلا دیا، اہل بیت اطہار نے سب کچھ بتا دیا. اب یہ کون ہوتے ہیں سب نئی نئی باتیں بتانے والے کہ منع کہاں لکھا، منع کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اگر یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں لکھا ہے کہ تم بھی کہنا یار 2 اذان دو، پھر منع کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، کس کتاب میں منع لکھا ہے؟ 1 اذان نہیں اب 2 اذان ہوں گی آج. ارے یار اکرام تم تو جیسی بات ہے، نہیں 2 اذان کہیں منع لکھا ہو تو میرے سامنے لاؤ کتاب کو. تم لوگوں نے ایک بہانہ بنا رکھا منع کہاں لکھا، منع کہاں لکھا. تو یہ بات کیا صحابہ کرام نہیں کہہ سکتے؟ تابعین نہیں کہہ سکتے تھے؟ حضرت خواجہ غنی اجمیری نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ بھی جو چاہتے کرنے لگتے اور کہتے کہ منع کہاں لکھا، منع کہاں لکھا ہے. ان لوگوں نے ایک نیا فارمولہ سیکھ رکھا کہ منع کہاں لکھا ہے. تو کہہ رہا ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں منع نہیں ہے، تو تم پھر امام کو بھی بتاؤ کہ امام اذان نیت باندھنے سے پہلے 4 بار صلاۃ والسلام پڑھا کرے، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھے پھر نیت باندھے. امام کو تو زیادہ ضروری ہے. پھر کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی حضرت جی حضرت. تو میں کہہ رہا ہوں حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب آ جائیں تو اچھی بات ہے. میں نے وہ کل ویڈیو ڈالی ہے، میں نے آپ کو مزاروں کے میں نے ویڈیو دیکھ لینا. میں نے مزاروں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور اس سے مقابلے ہو رہے ہیں لیڈیز کے جینٹس کے. اس میں ایک وہ کانپور کا قوال ہے مردود شیطان قوال، وہ سگریٹ پی رہا ہے، لڑکی کے اوپر پھونک رہا ہے، وہی جو مقابلے میں لڑکی آئی ہوئی ہے اس کے منہ پہ پھونک رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے مزار کے سامنے. مزار کے اوپر ہی تو عرس ہوتا ہے، مزار کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے مزار کے سامنے. اور پھر میں نے دیکھا ایک لڑکی کو بدن سے چپٹا رہا ہے، وہ دوسری ہے قوالا اس کو بدن سے چپٹا رہا ہے سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے مزار کے اوپر، مزار کے سامنے. اور 1-2 جگہ نہیں، ایسے سینکڑوں مزار ہیں جہاں پر یہ مقابلے ہو رہے ہیں. کم سے سینکڑوں مزار ہیں، آپ دیکھ لو گوگل سے نکال کے دیکھ لو، لکھ دو مقابلہ تو اس میں سب کچھ آ جائے گا. اور ایک میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی کو اس نے رنڈی بتا دیا وہ قوال نے، وہ کاملی کا تھا قوال مردود شیطان کاملی کا قوال، کہا کہ تو طوائف ہے، تو اس نے کہا تو بھڑوا ہے، تیری بہن ایسی ہوگی ویسی ہوگی. تو وہ اسٹیج پہ ہی لڑائی ہونے لگ گئی. تو وہ اسٹیج پہ جب لڑائی ہو رہی ہے آپس میں قوال قوالا کی، تو بیچ میں اذان وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب اذان ہونے والی ہے، خاموش ہو جا اذان، یعنی 2 بار کہا. وہ بھی میں نے ویڈیو میں ڈال دی ہے، ویڈیو میں سن سکتے ہو.
کہ صاحب اذان ہونے والی ہے، لیکن اذان کا بھی خیال نہیں کر رہے وہ لوگ، وہ قوال و قبالہ کوئی بھی خیال نہیں کر رہا، اور چل رہی ہے گاڑی، اذان کا بھی خیال نہیں، یہ ہو رہا اور اس کے اندر مزارات پر، بتائیے آپ۔ اب ہم مانتے ہیں ہر جگہ مزاروں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے ایک دو مزار تھوڑی ہیں، 50 سے سینکڑوں مزار ہو گئے جہاں پر لیڈیز کے مقابلے ہو رہے ہیں، جہاں پر کھلے عام بدماشی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور ہے، میں نے دیکھا وہ، ارے اس نے ایک لڑکی نے تو اتنی گندی گالی بکی ہے، وہ میں نے ویڈیو ڈال دی ہے چینل کے اوپر، وہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا، اتنی کھلی گندی گالی مزار کے سامنے بکی ہے قوال کو۔ اس نے قوال نے اسے کمنٹ کیا ہوا چھیڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ تیرے اندر یہ میں کانچ کا، وہ ہندی میں بولا، میں نہیں بول سکتا، وہ اس نے 2 بار وہ اسے گالی ایسی بکی ہے، جیسے کہتے ہیں ڈنڈا کر دیں گے ہم، یعنی وہ اسے شدھ ہندی میں، اس نے صاف صاف شدھ ہندی میں بولا گالی بکے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، مزار کے سامنے لڑکی کو بلا رہے ہیں مقابلے میں، اور اتنی گندی وہ گالی بک رہی ہے، آپ سنو۔ تو یہ اگر میں نے کہا کہ حاکم وقت حضرت پردھان منتری علامہ نریندر مودی صاحب، تو حاکم کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ ہم ان کے بعد گزارش لے کے جائیں، ہم مسلمان لوگ گزارش لے کے جائیں، دلی میں ان سے جا کے ملیں، ٹائم لیں، عالم جائیں کہ حضرت ہمارے مزاروں پہ جو عرس ہو رہے ہیں، یہ لیڈیز مقابلے ہو رہے ہیں، اس میں بہت گنڈا گردی ہو رہی ہے، اور بہت کھلے کھلے گندے گندے اشعار کہے جا رہے ہیں، ایک دم معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہت گندی گندی وہ باتیں کرتے ہیں مقابلے میں، لیڈیز مقابلے میں بہت گندی گندی، آپ سن نہیں سکتے اتنی گندی گندی باتیں وہ کرتا ہے۔ یہ کانپور کا شیطان تو بہت بڑا شیطان ہے، وہ کانپور والا جو مشہور قوال ہے، بہت بڑا حرام خور، وہ تو کھلے عام بہت، وہ تو جنے کیا کیا کر کے بتاتا ہے، وہ بالکل یعنی کھلے عام وہ ڈسکو کر کے بتائے گا اسٹیج کے اوپر صاحب۔ اور عرس جو ہوتے ہیں عام طور سے مزارات پر ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر۔ تو اگر ہم حاکم وقت حضرت علامہ نریندر مودی صاحب کے پاس جائیں کہ حضرت یہ آپ بند کروا دو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو ارے جو 10 لاکھ عالم کم بیش انڈیا میں جو کام نہیں بند کروا سکے، وہ اکیلے حضرت پردھان میں میرا یقین ہے حضرت علامہ پردھان منتری صاحب مودی اکیلے بند کروا دیں گے وہ کام۔ خالی اتنا کہنا کہ حضرت جہاں جہاں مقابلے ہوتے ہیں آپ ان کو بند کروا دیں، لیڈیز بس یہ اعلان کر دیں، آرڈر دے دیں کہ کلیکٹروں کو کہ جہاں بھی لیڈیز مقابلہ پابندی لگا دیں یا لیڈیز مقابلہ نہیں ہوگا۔ آج جو عرس ہو رہے ہیں ان میں قوالی ہو، مرد آئے، خالی مرد آئیں یا تقریر ہو، بس کافی ہے۔ تو اگر ہم گزارش کریں گے حضرت علامہ صاحب کے پاس، نریندر مودی صاحب کے پاس، تو بند کروا دیں گے، بولو بند کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا، ان کو پاور۔ بالکل جی جی بالکل بھائی 10 لاکھ عالم ہمارے کیا کر رہے ہیں، یہ سنی وہابی تو کر رہے ہیں نا، یہ سنی وہابی، انہوں نے کرا کیا ہے، کیا ان کو یہ اندھے ہوگا، انہیں نہیں معلوم کہ آج لیڈیز مقابلے 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، اور یہ معاشرہ کتنا خراب ہو رہا ہے۔ ارے اسٹیج پہ وہ سگریٹ پی رہا ہے صاحب، کانپور کا اسٹیج پہ پی رہا ہے، لڑکی کے دھواں اڑا رہا منہ کے اوپر، اور لڑکے جو ہے کہ مزہ لے رہے ہیں، وہ جوان لوگ 1 2 تھوڑی ہیں، ہزاروں لڑکے ہزاروں آدمی آتے ہیں کمرے عرس میں، اور ایک عرس نہیں ہو رہا، اس طرح کے لیڈیز مقابلوں کا ہزار نہ جانے کتنے ہو رہے ہیں صاحب۔ میں نے تو اب گوگل سے نکال کے دیکھا، بہت لڑکیاں آ گئی ہیں جوان، اور زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کو ہی بلاتے ہیں وہ لیڈیز مقابلے میں تاکہ لڑکوں کو مزہ آئے۔ اب دیکھو یہ 10 لاکھ عالم کیا کر رہے ہیں، سنی وہابی کر رہے ہیں۔ آپ گوگل سے نکال کے ان کو بھی بتاؤ کہ تم سنی وہابی کر رہے ہو، یہ دیکھو مقابلہ دیکھو، یہ دیکھ لڑکی کے اوپر سگریٹ پھونک رہا ہے، یہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا عرس میں سب کے سامنے۔ ارے یار وہ یہ کہنا نہیں، تمہیں صرف سنی وہابی کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ تمہیں نہیں معلوم کہ مسلمانوں کو نمازی بناؤ، مسلمانوں کو جوئے سٹے چھڑواؤ، شراب چھڑواؤ۔ آج مسلمان 95% بے نمازی ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، بس مسجدیں بناؤ صاحب، دوسری بار تیسری بار شہیدیں کر کے۔ ارے مسجد تو 5 ٹائم کے لیے وہی کافی ہے جو پہلے بنی ہوئی ہے، اگر تم مسجدیں بنا بھی رہو تو پہلے نمازی تو بڑھاؤ نا، نمازیوں کی تعداد تو بڑھاؤ۔ وہی جمعہ پڑھتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں 2 رکعت پڑھ کے آدھی مسجد کے قریب خالی ہو جاتی ہے ہمارے علاقے میں، تو یعنی 2 رکعت پڑھ کے پوری نماز بھی نہیں پڑھ رہے، وہ جو پوری نماز جمعے کی وہ بھی نہیں پڑھ رہے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ رہے ہیں، اور امام کچھ کہہ نہیں رہے، امام آواز ہی نہیں بلند کر رہے کہ بھائی تم جو جمعہ پڑھتے ہو وہ بھی پوری نماز نہیں پڑھ رہا، 2 رکعت پڑھ رہا ہو وہ بھی بھاگ رہا۔ سر سنیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، سنیوں میں تو الحمدللہ بھی یہ ہے کہ جمعے کے علاوہ پوری سنتیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر دیوبند والوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن دیوبند والوں میں نے ایک مراد آباد میں دیکھا ہے، جامع مسجد میں جب میں نے نماز پڑھی، جو حضرت مولانا قاضی معصوم شاہ صاحب مجاہد ملت فخر اہل سنت ہے، قاضی شہر مراد آباد، حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بریلوی حضرات کے بھی سمجھ نہ جائے۔ حضرت مفتی فیض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد، جب میں نے وہاں نماز جمعہ پڑھا مراد آباد میں، تو صاحب میں نے یہی غور کیا دیوبند والوں کی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں بہت، آدھی کے قریب، لگ بھگ 30%۔ تو یہاں دیکھا جا کیا معاملہ، میں نے جب غور کیا تو الحمدللہ وہاں کے دیوبند والے پورے کے پورے رکے ہوئے تھے زیادہ تر،
जी यानी वहाँ के लोग नहीं भागे देवबंद के, वहाँ के लोगों में फर्क है देवबंद वालों में। जाम मस्जिद मुरादाबाद की है, कभी पढ़ना तो गौर करना, तो वहाँ पर पूरी मस्जिद भरी हुई मिली, यानी वहाँ पर भागे नहीं, यानी कुछ लोग ही गए, यानी ज्यादा लोग नहीं गए, 5% गए होंगे ज्यादा। जी 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 लेकिन हमारे इलाके में तो मैं देखता हूँ 2 रकत पढ़ के ही भाग लेते हैं ज्यादातर, 30% लोग भाग लेते हैं, 30% यानी आधी मस्जिद के करीब खाली हो जाती है। लेकिन इमाम लोग खामोश रहते हैं। वो तो कमी दोनों तरफ भी है साहब, इधर भी कमी है उधर भी कमी है। मैं एक बात और आपको बताता हूँ, खास बात, अगर बरेलवी कब्र पे अजान देता है तो उसकी नमाज भी तो होना चाहिए ना। जैसे बच्चे का पैदा होता है कान में अजान होती है, इसकी नमाज है जनाजे की नमाज। तो अब बरेलवियों पे जैसे देवबंदी एतराज करते हैं ना कि साहब ये कब्र पे अजान क्यों दी जाती है, तो ठीक है, मैं उसका दूसरा रुख बताता हूँ आपको कि ठीक है, बरेलवी कब्र पे अजान दे रहा है तो देवबंदी कब्र पे नमाज पढ़ रहा है, चलो आ जाओ मैं साबित कर दूंगा। अच्छा जी। अब तुम्हें समझ में आई कि नहीं, देवबंदी कब्र पे नमाज कैसे पढ़ रहा है? जी नहीं आई समझ? कैसे देवबंदी कब्र पे नमाज कैसे पढ़ रहा है? वो ऐसे पढ़ रहा है कि बरेलवी कब्र पे अजान देते हैं तो देवबंद वाले कब्रस्तान में मस्जिदें बना देते हैं। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ बनी ना, कब्रस्तान था उसको मस्जिद बना दिया। दो जगह बना दिया हमारे यहाँ तो। और ये मुरादाबाद में भी मैंने देखा, एक मस्जिद कब्रस्तान में थी, वो वहाँ मस्जिद बना दी उन्होंने। अच्छा, अगर बरेलवी ऐसा तो नहीं करते ना, बरेलवियों में सुन्नियों में ये तो बात है ना, कब्रस्तान पे मस्जिद तो नहीं बनाते वो लोग। जी बिल्कुल नहीं बनाते। यानी कम कोई से नहीं है। अगर तू अजान देगा तो देवबंदी कह रहा है हम नमाज पढ़ के बता देंगे, चल तू अजान दे कब्र पे, हम कब्रस्तान पे नमाज पढ़ के बताएंगे। मस्जिद यानी मस्जिद बना के नमाज पढ़ने लगते हैं तो देवबंद वाले। जी 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 भोपाल में आके बताओ, मैं आके बताओ, आप आओ साहब भोपाल में, चलो हमारे इलाके में आओ, मैं बताऊंगा कब्रस्तान पे इन्होंने मस्जिद बना दी। वो जो कब्रस्तान था ना उसको ये मस्जिदों में ले लेते हैं हिस्सा। अच्छा जी जी बासजा में ले लिया, जहाँ मैं जाता तो बासजा मैंने खुद नमाज पढ़ी, कब्रस्तान था मस्जिद में ले लिया। यानी अंदाजा लगाओ कि अगर कमी उधर है तो इधर भी तो कमी है साहब। जी जी अगर बरेलवियों की औरतें मज़ारों पे जा रही हैं तो देवबंद वालों की औरतें बाजारों में जा रही हैं, कपड़ा खरीदने जा रही हैं। भोपाल में आप मेरे साथ आओ, जुमेराती मार्केट, ये देवबंद वाले ही तो ज्यादा है भोपाल में, उनसे भरा पड़ा मिलेगा औरतों से, देवबंद वालों की औरतों से। तो कम से कम सुन्नियों की औरतें इतनी तो बाजार में नहीं जाती, वो मज़ार पे जाती हैं। तो मज़ार पे खैर जाने से रोकना चाहिए हमें, परहेज उसको समझा बुझा करके। लेकिन मैं कहता हूँ अगर देवबंद वालों के पास एक अच्छाई है तो एक अच्छाई सुन्नियों के पास में, एक अगर बुराई है तो एक बुराई इधर भी है। हमें दोनों को देखना है, दोनों मुसलमान हैं, दोनों चारों इमामों को मानते हैं, दोनों चारों सिलसिले मानते हैं। अगर देवबंद वाला कारी अच्छा होता है, क़िरात अच्छी पढ़ता है, तो बरेली वाला नाज शरीफ अच्छी पढ़ता है, होता है कि नहीं साहब? जी जी देवबंद वालों के पास अगर तहरीर है तो बरेली वालों के पास तकरीर है। बरेली वाले तकरीर जबरदस्त करते हैं, देवबंद वाले किताबें बहुत लिखते हैं। तो देखो हर एक में कुछ न कुछ अच्छा ही है। देवबंद वालों के अंदर कारी बहुत है, उसके क़िरात पढ़ने वाले बहुत हैं, तो बरेली वालों में नात पढ़ने वाले बहुत हैं। जी बरेली देवबंद वाला क़िरात झूम झूम के पढ़ता है तो बरेली वाला नात झूम झूम के पढ़ता है। दोनों में मुमासिलत देखना पड़ेगी, दोनों का तवाजुन हमें बिठाना पड़ेगा कि एक कमी इधर है तो एक कमी उधर है, एक अच्छाई इधर है तो एक अच्छाई उधर है। जी जी क्या ख्याल है साहब? जी हज़रत, बिल्कुल 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 अरे देखो मैं कह रहा हूँ कमी तो आपको दोनों में मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी। जी अब हमें वो कमियों को थोड़ा अच्छाई के यानी हिसाब से दूर करना है। और देखो देवबंद वाला तो अपने बड़े बड़े आलिमों की भी इज्जत नहीं करता, और बरेली वाला सुन्नी आदमी कम से कम एक गांव के इमाम को भी सर पे बिठा के रखता है, मतलब सर का ताज समझ के रखता है, रखता है कि नहीं रखता? बिल्कुल 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 जी। अगर बरेलवियों में गांव का भी इमाम है तो वहाँ के लोग सुन्नी लोग उसकी भी इज्जत करते हैं। और देवबंद वालों में यह हाल है कि इनके लोग जो शहरों में इमाम है, बड़े बड़े इमाम है, उनको ये ईद बकरीद में 1 रुपया तक नहीं देते नजराना, ईद बकरीद तक में। यानी अंदा लगाओ, ईद बकरीद में भी जो शहर पेश इमाम होता है उसको भी ये लोग 100 रुपए नजराना हाथ में नहीं देते कि चलो अपना इमाम है 100 रुपए दें। और सुन्नियों में ऐसा तो होता है कि वो अपने गांव के इमाम को भी 5-10 हजार रुपया जुमे के दिन, वो ईद के दिन देते हैं। दे देते हैं नहीं देते? दे देते हैं जी हज़रत। अरे सुन्नियों में अच्छाइयाँ भी बहुत है, मैं कह रहा हूँ। अब वो देखो कमियां तो हैं, कमियां तो दूर करना चाहिए आलिमों को। ये सबसे बड़ी कमी दावत इस्लामी के अंदर है, बस मैं मानता हूँ। अगर आपको कमी देखना है, सारी कमियों की जड़ दावत इस्लामी में है। और तबलीग जमात वालों में भी कमी है, देखो उनमें भी है, उनमें भी कमी है कि वो सिर्फ मस्जिद वालों को ही पकड़ते हैं जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं। इनसे कहो भाई आप मस्जिद वालों पे कौन सी तबलीग कर रहा हो, आपको तबलीग करना है तो बाहर जाके शराबियों को पकड़ो, जुआरियों को पकड़ो, बेनमाजियों को पकड़ो, जो मस्जिद में आ रहा हो उसके ऊपर आप कौन सी तकलीफ कर रहे हो, कौन सी तबलीग करने आ रहा हो,
ہے نہیں. جی جی وہ جی تبلیغ تو دیکھو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، کافروں کے درمیان ہے. اصلاح ہے مسلمانوں کے درمیان، اصلاح اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو نمازی بنائے تو اس کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کا نام اصلاح ہے. تو دعوت اسلامی میں بھی 3 ٹکڑے ہو گئے. ایک سنی دعوت اسلامی بمبئی سے، ہم کہہ رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کو آپ بلاؤ، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اتنی تھوڑی بہت کمی سمجھ، لیکن اتنی کمی نہیں ہے. سنی جو میں نے بلایا تھا نا رام نگر جلسے میں، رام نگر جلسے میں بلایا تھا، انہوں نے غسل کا طریقہ بتایا تھا. اندور کے سنی دعوت اسلامی کے آئے تھے، جناب مبارک صاحب آئے تھے اور جناب رضوان صاحب آئے تھے. فخر اہل سنت جناب رضوان صاحب، فخر اہل سنت جناب مبارک صاحب اور فخر اہل سنت جناب حضرت سیرت صاحب اندور سے تشریف لائے تھے. رام نگر میں جنازے کا طریقہ بتایا، غسل کا طریقہ بتایا، کفن دفن کا. تو اب میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی کے مقابلے ہمارے پاس دوسری جماعت ہے، اس کو بلاؤ نا یار. سنی دعوت اسلامی کو ان کے مرکز بنوا پورے علاقے میں. کوٹا راجستھان میں بھی سنی دعوت اسلامی کے حضرت مولانا شاکر رضی صاحب کو بلاتے ہیں رضا نگر میں، لیکن وہ چاہیں تو کوٹا کے لوگ ان کے ساتھ مل کے جلسہ کریں. فخر راجستھان کے ساتھ مل کے حضرت مولانا شاکر رضی صاحب کو بلائیں اور شاکر رضی صاحب کو بلا کر کے جلسہ کریں پورے راجستھان میں، اور جگہ جگہ ان کے مراکز بنوائیں. دعوت اسلامی کو ایکسائٹ کر دیں، کیونکہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک ایک بڑھوا دیا، اپنے میلاد نامہ پڑھوا دیا، لبیک یادگار کنارے. اس کو تو دعوت اسلامی والے نبی کی طرح سے مان رہے ہیں. آپ یہ میری بات کو یقین کرو، نبی جیسا مان رہے ہیں اس کو، بالکل سمجھ رہے ہیں آپ. جی جی نبی تو نہیں کہہ رہے وہ لوگ زبان سے، لیکن نبی کی طرح سے مان رہے ہیں، کیونکہ اس کے بال کو بال مبارک کی طرح سے بڑھوایا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی عزت کی جاتی ہے، اسی طرح اس کے بال کی عزت کی جا رہی ہے. اور اس نے اپنے بال کو واپس بھی نہیں بلوائے، اس نے توبہ تو کروا لیا، دوسرے نے رجوع کیا ہے، اس نے تھوڑی معافی مانگی ہے. کروا تو سب یہی رہا ہے، بال تو سب اس نے ہی بڑھوائے، اس کی مرضی سے ہی بٹے. یہ بھولا بھالا شیر خواہ دودھ پیتا بچہ بن جائے گا، مجھے نہیں معلوم تھا. سب معلوم ہے، اسے سب معلوم ہے. اس کا آپ پہلا چہرہ دیکھو، پہلے چہرے پہ 2 گٹھے پڑ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ 2 نشان پڑ رہے ہیں. اور اس کا آپ چہرہ دیکھنا، اس کے چہرہ بالکل صاف ہو گیا ہے. یعنی میک اپ کے ذریعے، میک اپروں کے ذریعے اور بلیچنگ کے ذریعے اس نے اپنی کھال صاف کروا لی ہے اور چہرہ سفید کروا لیا. اب دیکھنا، اب لیٹسٹ میں اس کا چہرہ دیکھو، وہ داغ کالے جو تھے ختم ہو گئے. اب تو داغ اور بڑھنا چاہیے نا، عمر زیادہ ہو گئی تو اور داغ بڑھنے. جب 55 سال میں اس کے چہرے پہ کالے داغ تھے تو 70 سال میں غائب کیسے ہوگا؟ یہ کیا کرامت ہے اس کی؟ چمتکار ہے کہ اس نے غائب کر لیے خود بخود؟ نئے نئے چمتکار دکھا رہا ہے. 2 لاکھ اس کی کرامتیں بنا لی ان لوگوں نے. کمبے 2 لاکھ کرامتیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کرامتی پیر ہے الیاس قادری، دنیا کا. اندازہ لگاؤ، اس نے مدینہ شریف کا مذاق بنایا ہے. بچوں کو بلاتا تھا تو مدینہ، کبھی کوئی پیشاب کرنے جا رہا ہے، کوئی ڈیلا ہاتھ میں لیے تو مدینہ. ارے جنے کیا کیا انہوں نے مدینہ شریف کا ایسے مذاق بنایا تھا، اللہ حفاظت فرمائے. مدینہ صرف مدینہ شریف کو ہی کہا جاتا ہے، مدینہ شریف. جی میں نے کوٹا میں دیکھا، وگیان نگر میں دیکھا، گھنٹہ گھر کی مسجد میں دیکھا. لوٹے ہرے رکھے انہوں نے بیت الخلا میں، اندر ٹوائلٹ میں لوٹے ہرے، دروازے ہرے. میں نے خود دیکھے وگیان نگر میں اور گھنٹہ گھر کی جامع مسجد میں. بھروچ میں ان کا مرکز ہے، وہاں بھی میں نے لوٹا ہرا دیکھا، دروازہ ہرا دیکھا. ایک طرف الیاس قاضی کہتا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، اور دوسری طرف اس کے جہاں پر مرکز بن رہے ہیں وہاں پر لیٹرن کے دروازے ہرے، لوٹے ہرے. اندر لوٹے ہرے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھنا آپ. یہ اوور ایکٹنگ بہت کر رہا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. یہ عاشق رسول، یہ اکیلے ہی کیا عاشق رسول ہے دنیا میں؟ ارے سبھی ولی عاشق رسول تھے، جتنے بھی ولی دنیا میں آئے سب کے سب عاشق رسول تھے. انہوں نے کوئی اس طرح سے ظاہر تھوڑی کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں. اس نے تو فیضان سنت صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. اب کہتے ہیں کتاب چھپانا بند کر دی. ارے بند تو کر دی، اس سے کلمہ پڑھواؤ، اس سے توبہ کرواؤ. جب تک یہ کلمہ نہیں پڑے گا اب دوبارہ سے مرید نہیں ہوگا، اسے تھوڑی مانا جائے گا. اسی دعوت اسلامی والے سے میری اپیل ہے کہ تم لوگ یہ کام کر رہا ہو کرو، لیکن اس کو چھوڑ دو. جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں ہضم نہیں کرنے والے، کیونکہ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑے گا، دوبارہ سے کلمہ نہیں پڑے گا، توبہ نہیں کرے گا، مرید نہیں ہوگا، اس کا الیاس قاضی کو بالکل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول شان میں بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی. آپ فیضان سنت پڑھ لو پرانی، اس میں لکھا ہوا صفحہ 27 میں کہ لانڈی میں جتنے بھی لوگ جمع تھے قبر اجتماع میں سب کو بخش دیا گیا. ایک آدمی اٹھ کے آ گیا تھا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اٹھ کے آ گیا، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. یعنی اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے، بخشش نہیں ہوئی، بخشش اس کی ہو رہی ہے. الیاس قاضی اجتماع میں جا رہا ہے اور اس میں دیوبندی بھی آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندی اجتماع میں سنی آتے ہیں، سنی اجتماع میں دیوبندی بھی آتے ہیں. اہل حدیث دے جائیں گے، شیعہ تو اہل حدیث کی بخشش ہو گئی، شیعہ کی بھی. یہ بریلی والے فتویٰ لگا رہے کفر کا. آپ کیوں فتویٰ نہیں لگا رہے بریلی والے؟ بات میں دیوبندی کرتے ہیں، اس کے اوپر لگانا کفر کا فتویٰ جو فیضان سنت صفحہ 27 میں لکھا ہے. خالی وہ کٹوانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ دیوبندیوں کو جب اس نے جنتی مانا، بریلی اہل حدیث کو ہی مانا، سب کو جنتی مانا اس نے، تو بریلی کے حساب سے تو مسلمان نہیں رہا نا. لانڈی کے قبرستان جتنے لوگ گئے تھے اس میں آج بھی موجود ہوں گے دیوبندی، آج بھی موجود ہوں گے اہل حدیث یا شیعہ جو بھی گئے ہوں گے.
अभी ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 20 साल पुरानी बात होगा, तहकीक होगी तभी मालूम हो जाएगा। हाँ साहब वो कहेगा देवबंदी हम भी गए थे, अहले हदीस कहेगा हम भी गए थे, तो उसमें तो किताब में लिखा 27 में फैजान सुन्नत में सबको बख्श दिया गया है कि नहीं साहब? बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। तो मैं कह रहा हूँ अगर बोलना है बरेली वालों को या तो सबके खिलाफ बोले, नहीं तो ना बोले। अगर ये खाली देवबंदी करें कहना ठीक है यार हम भी मानते कमी उनकी भी किताबों में है, लेकिन ये बताओ उन कमियों को बताने से फायदा क्या? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? अगर कोई फायदा है तो हम भी माने और हम भी तुम्हारे साथ वही काम करें। जो कमी तुम्हारी किताबों में भी है तो उनकी किताबों में भी है। हजरत थानवी साहब ने तौबा कर ली थी, वो रुजू न कर लिया तफसील ईमान की बात से। जब रुजू कर लिया, तौबा कर लिया, जब तुम इलियास काजी की बात को मान रहे हो कि साहब उनके आदमी ने रुजू कर लिया, तो तुम थानवी साहब की बात क्यों नहीं मान रहे? उन्होंने भी तो रुजू कर लिया, तौबा कर लिया, और इलियास काजी ने तो आज तक तौबा ही नहीं किया ना, कलमा पढ़ा। थानवी साहब ने तो फिर भी तौबा किया, रुजू किया है। समझ में आई बात आपको? जी जी जी। तो मेरी आखिरी बात यह है कि अगर इनके फतवे देखे जाएंगे तो न तो अरब वालों का निकाह हो रहा है, न अरब वालों की नमाज हो रही है। ये कहते हैं वहाँ वहाबी हैं, इमाम को वे मुसलमान नहीं मानते मक्का शरीफ मदीना शरीफ के। तो जितने भी वहाँ पर हाजी जा रहे हैं किसी की भी नमाज नहीं हो रही, जितने भी वहाँ पढ़ रहे हैं इनके फतवे से, बरेली के हिसाब से और इलियास काजी के हिसाब से भी। इलियास काजी भी मुसलमान नहीं मान रहे, इसके दावत इस्लामी के मानने वाले भी मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते। वो निकाह भी नहीं मानते कि निकाह ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये मानते ना वहाबी को लड़की दोगे तो निकाह नहीं होगा। तो वहाँ तो सब वहाबी है मक्का में इनके हिसाब से, तो किसी का निकाह नहीं हो रहा, ना वहाँ की लड़कियों का निकाह हो रहा ना लड़कों का, सब बगैर निकाह के रह रहे हैं मक्का शरीफ में। अब बताओ साहबा किराम की औलाद वहाँ मौजूद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद, सैयद हजरात वहाँ मौजूद है, और ये इनका अकीदा है कि वहाँ किसी का ही निकाह नहीं हो रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सैयदों के निकाह नहीं हो रहे हैं वहाँ पर? क्या ऐसा हो सकता है साहब? समझ में आई बात आपके? अल्लाह ताला हम सबको समझ आता फरमा। हम तो कहते हैं कि न देवबंदी बनो, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी, न तारी, न शागिरी, सीधे सच्चे मुसलमान बनो। अल्लाह ने फरमाया है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के। कुरान में अल्लाह ने मोमिन मुस्लिम का लफ्ज फरमाया है, औरतों के लिए भी फरमा मोमिनात और मुस्लिमात, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। अब ये तीसरा कहाँ से आ गया देवबंदी बरेलवी? हम कहते हैं चलो मर्दों को तुम देवबंदी कहोगे, बरेलवी कहोगे, तो औरतों को क्या कहोगे? औरतों को देवबंदन कहोगे, बरेलवी औरतों को बरेलवन कहोगे, अहले हदीस की औरतों को सल्फन कहोगे, अत्तारी औरतों को अत्तारन कहोगे, शाकिरी औरतों को शाकिरन कहोगे। फिर इन औरतों के बारे में भी हुक्म बताओ, इन औरतों को क्या कहोगे? रसवन कहोगे, बरेलवन कहोगे, देवबंदन कहोगे, क्या क्या नाटक बना रखे हैं लोगों ने। अल्लाह ने कुरान में हमें मोमिन मुस्लिम का लफ्ज दिया, यही काफी हमारे लिए। क्या ख्याल है साहब? और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, बस इसके अलावा कोई और अलग से हमारा नाम नहीं। हमें अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते हैं, मानते हैं, और कहने की जरूरत नहीं। हम क्या है अहले सुन्नत वल जमात? जो चारों साहबा जो चारों इमामों को मानता है वही सुन्नी है। देवबंद वाले ही मानते चारों इमामों को, चारों सिलसिलों को देवबंद वाले ही मानते हैं। उनमें एक से मैं कहता हूँ आखिरी बात के गुस्ताख रसूल और जो साहबा किराम को नहीं मानता हो, अहले बैत अतार को नहीं मानता हो, वो कभी कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। ये मेरा खुला चैलेंज ऑल वर्ल्ड में कोई आ जाए मेरे सामने ले आए कि अगर साहबा का गुस्ताख हो कुरान का हाफिज हो, मुझे सुनाए पूरा कुरान 2 लाख रुपए में से लेके जाए। अगर अहले बैत का गुस्ताख हो कुरान याद हो उसको मुकम्मल मेरे सामने पूरा कुरान सुना 2 लाख रुपए लेके जाए। ऑल वर्ल्ड में से कोई भी आए, मैं तो ऑल वर्ल्ड चैलेंज देता हूँ साहब कि जिसका अगर ईमान से कनेक्शन खत्म हो गया कुरान का हाफिज हो ही नहीं सकता। कुफ्र ईमान एक जगह कैसे जमा हो जाएंगे? आपके समझ में आ रही बात? जी। हम मानते हैं देवबंद वालों में भी कमी है, बरेलवियों में भी है, अहले हदीस में है, लेकिन कुरान के हाफिज तो उनमें होते हैं ना। अगर हम शिया में कब होते हैं हाफिज? शियाओं का जब इतना बड़ा मामला है, वो गुस्ताखियां ज्यादा करते हैं, उनमें कुरान के हाफिज नहीं होते। ईसाइयों में नहीं होते, कादियानियों में नहीं होते। तो वो हाफिज वही होगा जिसका ईमान, जिसका कनेक्शन ईमान से जुड़ा हुआ है, जो इस्लाम से बाहर नहीं हुआ, वही कुरान का हाफिज होगा। देवबंद वालों में लाखों हाफिज है, कादी है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के के इमाम ऐसे ही क़िरात पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ पाता इस तरह से क़िरात, कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को समझ आता फरमा। ये आईडियो डले तो इससे लोगों के दिमाग खुलें, दिल खुलें, और इन बातों में न पड़े कि हिसाब इन्होंने वो तर्जुमा किया। ऐसे तर्जुमे तो हजरत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया। तफसीर हमसे दिल दब्बल में हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते शरीफ इज़्ज़त आ माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। लेकिन दिल में ऐसा अकीदा थोड़ी है, दिल में अकीदा है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं। जैसे हम तर्जुमा करते हैं मालिक यौमिद्दीन के, अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है, दिल में ये नियत है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है। ये थोड़ी कि क़यामत का ही मालिक है, लेकिन तर्जुमा दोनों यही करते, देवबंदी बरेलवी कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। थानवी साहब ने ये किया और हालात ने भी यही किया कि अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। तो मालिक यौमिद्दीन का तर्जुमा यही किया, लेकिन ये थोड़ी अकीदा है कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा का ही मालिक है। अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है। तो इसी तरह तर्जुमा जिसने भी किया सूरह फतह पहले याद करें कि अकीदा ये है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं। बस बात कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चैनल पे डलवा सकते हैं साहब? बिल्कुल हजरत, बिल्कुल डलवाई। मुजाहिद अहमद फख्र अहले सुन्नत जनाब हाजी इकराम साहब टांडा की तरफ से ये चैनल में डलेगा, लोगों के दिमाग खोलेंगे।
हम मैसेज नंबर उनका ले सकते हैं 88-152-53-598 इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस हमारा मकसद है कि लोगों के दिमाग खोलें, इन चक्करों में न पड़े। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।